بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے آزمائش پر صبر سے متعلق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گویا اب بھی میں چشم تصور سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک نبی کا ذکر فرما رہے ہیں جن کی قوم نے ان کو مارا اور لہو لہان کر دیا، تو وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے رب میری قوم کو بخش دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انصار کے کچھ افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مال عطا فرمایا۔ پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عطا فرما دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو مال ہوتا ہے میں تم سے بچا کر اسے جمع نہیں کرتا، اور جو سوال کرنے سے بچے تو اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا، اور جو مستغنی رہے اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دے گا۔ جو صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے گا، اور تم میں سے جس کو مال دیا جاتا ہے وہ صبر سے بہتر اور وسعت والا نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، مالک اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ پائی جائیں اللہ تعالیٰ اسے شاکر و صابر لکھتا ہے، اور جس میں یہ دونوں خصلتیں نہ ہوں اسے اللہ تعالیٰ صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ وہ دو خصلتیں یہ ہیں، جو شخص دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اسے اس پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو صابر و شاکر لکھتا ہے، اور جو آدمی دینی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف اور دنیاوی امور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس پر افسوس کرے جو اسے نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اگر دین میں کمزور ہو تو حسب دین آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، حتیٰ کہ مصائب پر صبر کی وجہ سے وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں مختصراً روایت کیا ہے۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور امام احمد کی ایک روایت میں ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائے جانے والے انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں،
پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں۔ امام حاکم کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام پوچھا گیا ان کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء۔ عرض کیا گیا کہ پھر کون؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صالحین۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا ثمر قبض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی تعریف والا گھر رکھو۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زہد اور دنیا سے بے رغبتی حلال کو حرام کر دینے اور مال کو ضائع کر دینے کا نام نہیں، بلکہ زہد یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جب تجھے مصیبت پہنچے تو اس کے ثواب کے حصول میں زیادہ رغبت رکھے اور یہ تمنا ہو کہ کاش یہ میرے لیے باقی رہتی۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کے چمڑے کینچیوں سے کاٹے جاتے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اور اگر کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے سبب اس کا بدلہ روک رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دے گا۔ اسی سند سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، پس جو اس پر راضی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت کو جان، مال اور اولاد میں مسلسل آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہو رہا تھا۔ میں نے چادر پر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بخار کی گرمی مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا تیز بخار ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہم پر مصیبت بھی سخت آتی ہے اور ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کن لوگوں پر زیادہ سخت مصیبت آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء پر۔ میں نے عرض کیا، پھر کن پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں پر۔ اور بعض نیک لوگ ایسی تنگ دستی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کمبل کے سوا جسے وہ اوڑھے ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ ان میں سے بعض مصیبت سے اس قدر خوش ہوتے ہیں جتنا تم مال و دولت ملنے سے ہوتے ہو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی اور قزائی نے روایت کیا ہے۔